صحابی کسے کہتے ہیں؟ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ثم مات علی الاسلام. صحابی اس مقدس ہستی کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو، حضور کی زیارت کی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہوا، اسے صحابی کہا جاتا ہے. یعنی مسلمان ہو، حالت اسلام میں حضور کو دیکھا ہو اور حالت اسلام میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہو، تو ایسی صورت میں اسے صحابی کہا جاتا ہے. صحابی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ میں نے پیش کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. جس کا مفہوم ہے عرض کر رہا ہوں کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے صحابہ، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے صحابہ سے درجوں افضل ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے حسنہ نیکی کا وعدہ فرما دیا. یہاں پر لفظ حسنہ جو آیا ہے یہ مطلق آیا ہے، اور آپ اہل سنت و جماعت کے اصول پڑھتے رہتے ہیں. مطلق کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا اصول یہ ہے المطلق ينصرف الى الفرد الكامل، کہ مطلق سے فرد کامل ہی مراد دیا جاتا ہے. تو حسنہ میں جو فرد کامل ہوگا وہ ہوگا جنت، وہ ہوگا رضائے الہی. تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے راضی ہونے کا وعدہ فرما دیا ہے، ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ جنتی ہے تو پتہ نہیں بعد میں وہ جنتی رہے نہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو تم کر رہے ہو اور جو بعد میں کرو گے، جو ہو چکا، جو ہے، جو ہوگا، تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. میں یہ بات اس لیے آگے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر مبارکہ میں فرمایا وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو تاریخ میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم کے ساتھ کچھ جنگیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ تمام باتیں معلوم ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. پھر اس علم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے جنت کا رضائے الہی کا وعدہ فرما دیا. یہ مقام صحابیت ہے. صحابی کی تعریف کیا کرتے ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں جو صحابہ کی شان بیان کی گئی، ان کی فضیلت اور ان کا مقام بیان کیا گیا، ان کا مرتبہ بیان کیا گیا، اور ان کی قطعی جنتی ہونے کو بیان کیا گیا، اس آیت مبارکہ کو بیان کیا. ایک روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کے مقام اور مرتبے کو بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عمل کے معاملے میں ان کا مقام اور مرتبہ کتنا نرالا، کتنا بلند ہو رہا ہے، ہمارے گناہ سے بھی بڑا ہو رہا ہے. ہم تصور نہیں کر سکتے ان کے مقام اور مرتبے کو. حضور فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی بندہ اگر احد پہاڑ اتنا بھی سونا اگر راہ خدا میں خرچ کر دے تو کسی صحابی کے ایک مدراج خدا میں صدقہ و خیرات کرنے کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتا. احد پہاڑ اتنا بڑا، اتنا زیادہ سونا، تھوڑا سا سونا ہزاروں میں بلکہ تو لاکھوں میں آتا ہے، تھوڑا سا سونا ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں اگر کوئی اتنا زیادہ بھی راہ خدا میں مال خرچ کرے گا تبھی وہ کسی بھی صحابی کے مختصر سے عمل کو بھی وہ نہیں پا سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک میں تمام بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام جو مسلمانوں میں جو درجات ہیں ان درجات کو بیان کیا گیا. ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت جو دور حاضر میں اہل سنت و جماعت کا ترجمان تھے، اس مسلک میں اور مذہب اہل سنت و جماعت میں واضح طور پر یہی بیان کیا گیا کہ کوئی امتی کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو کوئی امتی نبی کے برابر اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اہل سنت و جماعت میں سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم الحمدللہ عالم لوگ ہیں. اہل سنت و جماعت کا مطلب نہیں ہے عالم لوگ. اہل سنت و جماعت کا نظریہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان، عام مسلمان، چاہے اپنے وقت کا غوث، قطب، ابدال، ولی کامل کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، ان کی فضیلت کو نہیں پا سکتا
تو انبیاء کرام علیہ السلام یا کسی نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے سے برابری یا عمل میں برابری کی بات کرنا یہ بالکل لغو ہے، یہ برائی کی بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے یہ فضائل برابری قرآن مقدس میں اور حدیث پاک کے اندر حضور نے یہ صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا شمار جلیل القدر صاحب کے رسول نے ہوتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں آپ مذہب اسلام سے وابستہ ہوئے۔ اس سے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت ابو سفیان ہوں، آپ کی والدہ والدہ حضرت ہندہ ہوں، ان سب کے حوالے سے فتح مکہ سے پہلے ان کی مختلف روایتیں اور مسلمانوں میں سے بہت سے مجاہدین کو شہید کرنے کے واقعات ملتے ہیں، لیکن وہ سب کا عمل ہے ایمان لانے سے پہلے کا عمل ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب یہ لوگ مرتبہ صحابیت سے فائز ہو گئے تو قرآن مقدس کی آیت مبارکہ بتاتی ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب ہم کچھ نہیں بول سکتے ان کے بارے میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سن 8 ہجری میں آپ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیشمار فضائل و مناقب عطا فرمائے، کاتب وحی ہونے کی سعادت آپ کو نصیب ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو وحی کی تلاوت کی ذمہ داری سونپ رکھی تھی، اس میں ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتی گرامی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی روایتوں میں ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک روایت میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ اسے یعنی حضرت معاویہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے حضور دعا فرمائے ہیں اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، ہدایت یافتہ بنا، واہد بہ، اور اس کے ذریعہ دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما، اس کے ذریعہ دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ نے معیار ہے ہدایت کی، ان کے ذریعہ لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا عمومی حدیث کے اندر، لیکن خصوصیت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر فرمایا اے اللہ اسے ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور اس کے ذریعہ دوسرے لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کا سامان بھی پیدا فرما دیا۔ ایک اور روایت میں حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم علمہ الکتاب والحساب، اے اللہ اسے کتاب اور حساب کا علم عطا فرما، وقیہ عذاب، اور اسے عذاب سے دور فرما دے، جہنم سے اسے دور فرما دے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ ایک روایت کے اندر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ورسولہ یحبان معاویہ، اللہ اور اس کے رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے چند فضائل بناتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد، وصال ظاہری کے بعد، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے مابین حضرت امیر معاویہ کا ایک بڑا مقام تھا، بڑی شان و عظمت کے حامل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ آپ ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ کیوں لگائیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روح اور تقدیر کا عالم یہ ہو کہ جنہیں دیکھ کر کے شیطان بھی بھاگ جائے، جن کے سائے سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا گورنر بنایا تھا، وہاں کا حاکم بنا دیا۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ ملک شام کے گورنر اور حاکم بنے تھے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ہے۔ میں نے سے پہلے کہ آپ یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر کا نبی علیہ السلام نے 1400-1500 سال پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ فتنے ایک زمانے میں بہت کثرت سے پیدا ہوں گے۔ موجودہ دور میں جو کثیر بہت خطرناک فتنہ جو عام ہو رہا ہے، اس میں ایک فتنہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور بے ادبی کا فتنہ۔ بہت سے سنی اپنے آپ کو کہنے والے، بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے خانقاہ والے بھی جو منہج سنیت سے ہٹ گئے، جنہوں نے سنیت کا ادارہ اوڑھ کر کے لوگوں میں رافضیت کو فروغ کیا، ایسے خانقاہ والے بھی اس فتنے میں مبتلا ہوئے۔ علم کی دوری کی بنیاد پر ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبیاں کرنا شروع کر دی، گستاخیاں کرنا شروع کر دی۔ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، دوسروں سے سنی کا ہمارا پسند کرتے ہیں، لیکن منہج سنیت سے، اہل سنت و جماعت کے طریقے سے ہٹ کر کے انہوں نے نیا طریقہ اختیار کر لیا۔ لہٰذا اپنے دعویٰ اہل سنت کا دعویٰ ہے وہ سنیت پر قائم نہ رہے، جو وہ اہل سنت و جماعت کی روش، ان کے منہج اور ان کے طریقے سے وہ ہٹتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا منہج کیا ہے؟ تمام صحابہ کرام قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کے مطابق، حدیث پاک کے مطابق
تمام کے صحابہ کرام یہ عظمت و فضیلت کے حامل ہیں. ان کا نام ادب کے ساتھ کیا جائے گا. ان کے آپس کے درمیان جو مشاورات ہوئے, آپسی اختلافات ہوئے, ان اختلافات کو ہوا نہیں دیا جائے گا, اس کو بڑھاوا نہیں دیا جائے گا, بلکہ ہم وہاں پر تفصیل کریں گے. صحابہ کرام کے آپس کے معاملے میں ہم ایسا نہیں کریں گے, بلکہ جو آپس کے معاملات ہیں وہ ان کے آپس کے درمیان ہیں, اور ان کے آپس کے درمیان جو معاملات ہیں ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم ان سے بھی عقیدت رکھیں گے, ان سے بھی عقیدت رکھیں گے. صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں, جن کی بھی تم پیروی کرو گے ان تم کامیاب ہو جاؤ گے. اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرمایا گیا اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی, جو کشتی میں سوار ہو گئے وہ لوگ کامیاب ہو گئے, وہ لوگ باقی رہے, اور جو کشتی سے الگ ہو گئے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے, تباہ و برباد ہو گئے. ہم الحمدللہ محبت اہل بیت کی کشتی میں بھی سوار ہیں, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ جو ہدایت ہے, ہدایت کے ستارے ہیں, ان کے طریقے پر بھی ہم ان کے طریقے پر بھی ان کے طریقے کے اوپر بھی گامزن ہیں, اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم کامیاب ہوتے چلے جائیں گے اور ہدایت پاتے چلے جائیں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہمارے سے بے شمار اعتراضات کیے جاتے ہیں. ایک اعتراض ان کے اوپر یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ منافق ہے, منافق ہے. ابھی کچھ لوگ تقریباً 6 مہینے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنگلور کے اندر جو مناظرہ ہو رہا تھا اپنے آپ کو سنی کہلانے والے, سنی ہونے کا دعویٰ کرنے والے جو ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم منافق آتے ہیں, اور نہ صرف منافق کی دوست کرتے ہو, منافق عملی, منافق اعتقادی. منافق عملی کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس سے بات میں فرمایا گیا کہ جس کے اندر تین علامتیں پائی جائے وہ منافق کی علامت ہے, یعنی منافق ہونے کی پہچان ہے. وہ کیا, جب بندہ بولے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو وعدہ خیانت سے کام دے, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت سے کام دے. ایسا بندہ منافق ہے. اس حدیث بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق عملی طور پر منافق ہے. یہ کام یہ منافقوں کا کام ہے, مسلمان کہلانے والوں کا کام نہیں ہے. لہٰذا یہ منافقت کی بھوک انسان کے اندر, مسلمانوں کے اندر نہیں آنی چاہیے. مسلمانوں کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, وعدہ خلاف نہیں کرنی چاہیے, خیانت سے کام نہیں لینا چاہیے. یہ حدیث بات کا مطلب ہے. لیکن اس کے باوجود وہ بندہ مسلمان ہی رہتا ہے, وہ بندہ اس کے باوجود مسلمان ہی ہوتا ہے. نفاق عملی اگر کسی کے اندر پایا جاتا ہے تو اس کے باوجود وہ بندہ مسلمان ہوتا ہے. اہل سنت والجماعت کا ایک اصول ہے, مسلمان ہونے کے لیے یا تو تصدیق قلبی اور اس کے ساتھ ساتھ اقرار لسانی, دل سے تصدیق ہو اور زبان سے اقرار ہو, وہ بندہ مسلمان مانا جائے گا, وہ بندہ مسلمان مانا جائے گا. اگر عمل کے ذریعہ کوتاہی پائی جا رہی ہے تو اس سے اس کے مسلمان ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کے مسلمان ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اقرار لسانی کو چاہے آپ بطور حکم مانے بطور شرط مانے, یعنی یہ کہنے کہ ایمان کے دو کہیں کہ اقرار لسانی تصدیق قلبی, چاہے آپ یوں کہیں چاہے یوں کہیں کہ ایمان کا ایک ہی رکن ہے وہ تصدیق قلبی. البتہ تصدیق قلبی کی اقرار لسانی شرط ہے. جو بھی مانتا ہے سنت کے علماء کے بارے میں اس کے خلاف ہے وہ رکن کا شرط ہے, لیکن جو بھی آپ مانیں ایمان ہی دو چیزوں کا نام ہے. عمل بھی ارکان کا نام ایمان نہیں ہے. کوئی اگر عمل بھی ارکان کے معاملے میں کوتا ہوتا ہے, کوئی اگر کوتاہی کرنے والا ہوتا ہے تو اس سے اس کے مسلمان ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ خوارج کا عقیدہ ہے, خوارج کا نظریہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کی بنیاد پر, گناہ کرنے کی بنیاد پر مسلمانوں کو کافر قرار دیں گے. مسلمانوں کا طریقہ یہ, مسلمانوں کا اصول یہ ہے, اہل سنت والجماعت کا اصول یہ ہے کہ مومن ہونے کے لیے اعتقاد درست ہونا ضروری ہے, تصدیق قلبی ہو, اقرار لسانی ہو. اگر عمل میں کوتاہی ہے تو بندہ گنہگار ضرور مانا جائے گا, لیکن اس سے وہ بندہ کافر نہیں ہو جائے گا. تو منافق کی دو صورتوں میں منافق عملی اور منافق اعتقادی. جب ہم لوگوں سے سوال کیا کہ آپ کیا مانتے ہیں, منافق عملی مانتے ہیں, منافق اعتقادی مانتے ہیں, تو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو سننے سے منافق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم منافق اعتقادی مانتے ہیں. ہم نے یہ بات کو ثابت کر کے ان کی منافق اعتقادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ظاہر سے ایمان بتائے لیکن دل میں وہ کفر کو چھپائے رکھے. یہ غیب کی خبر ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جانتے ہیں, اور حضور کے بعد اب کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں شخص منافق اعتقادی ہے. حضور کے بعد کوئی بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں منافق اعتقادی ہے, کیونکہ منافق اعتقادی کا مطلب کیا ہے, ظاہر میں ایمان ہو اور دل میں ایمان کو چھپائے رکھے. یہ بات حضور ہی بتا سکتے ہیں, اب اس کے بعد کوئی اور اس بات نہیں بتا سکتا. لہٰذا اگر آج کے دور میں کوئی ایسا ہے انسان جو ظاہر سے وہ مسلمان ہے لیکن دل میں وہ کفر چھپائے ہوئے ہیں, تو اس کے اوپر منافق اعتقادی کا ہونے لگے گا, اس کے اوپر مرتد ہونے کا حکم لگے گا. یہ فرق یاد رکھیں, منافق عملی
امام کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. تو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو وحی کے اہل بیت کہتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اولاد کہتے ہیں, وہ لوگ اس طرح کی بےتکی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالی یہ منافق تھے اور اعتقادی طور پر منافق تھے. معاذ اللہ, یہ کتنی خطرناک بات ہے, کتنی بری بات ہے. ابھی آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. سب سے پہلے آپ ان کے دلائل کی طرف تو آپ ان کے دلائل کی طرف میں لاتا ہوں کہ اس کے پیچھے دلائل کیا ہے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات کرنا آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے محبت کرنے والا صرف مومن ہوگا اور علی سے بغض رکھنے والا وہ منافق نہیں ہوگا. علی سے محبت کرنے والا ہی مومن ہوگا اور علی سے بغض رکھنے والا ہی منافق ہوگا. یہ ہمیں سے بات پیش کرتے ہیں. اب لوگ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابی معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے خلاف جنگ کی, جو جنگ صفین کے نام سے مشہور ہے. ملک شام اور ملک عراق کے علاقے میں, سرحدی علاقے میں مقام صفین نام کا ایک مقام, وہاں پر جنگ حضرت علی معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے جنگ لڑی تھی. تو اس جنگ کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ حضرت علی نے چونکہ حضرت علی معاویہ نے چونکہ حضرت علی سے جنگ لڑی تھی, جس کی بنیاد پر ان کا بغض ظاہر ہوا اور بغض ظاہر ہونے کی بنیاد پر وہ منافق ہو گئے. یہ ایک موٹا استدلال ہے. یہ جو جنگ صفین رونا ہوئی تھی, اس کا ایک مسئلہ میں بیان کروں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کی شہادت سن 35 ہجری میں ہوئی. سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چونکہ اموی خاندان سے آتے ہیں, بنو امیہ سے آپ کا تعلق تھا, اور حضرت ابی معاویہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں کا تعلق بھی بنی امیہ سے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ جو کریم آپ خلیفہ بنانا شروع کریں. حضرت ابی معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے خلافت کو تسلیم نہیں کیا. حضرت ابی معاویہ کا مطالبہ تھا کہ جو قاتلین عثمان ہیں ان کے ساتھ جنگ کی جائے, ان کے دم کا مطالبہ کیا جائے, ان سے بدلے دم لیا جائے اور خون کا عثمان کا بدلہ لیا جائے. یہ حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ تھا. نعرہ مدینہ منورہ میں حضرت علی المرتضیٰ ہے. اس کے بعد جنگ صفین ہو رہی ہے عراق اور شام کے بارڈر کے علاقے میں. حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو جنگ لڑی وہ سن 37 ہجری میں, حضرت علی المرتضیٰ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد خلیفہ بنانا شروع کرے. 2 سال تک حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو حضرت علی معاویہ نے خلیفہ نہیں مانا. آپ کو اس وقت تک آپ کے خلافت کو حضرت ابی معاویہ نے تسلیم نہیں کیا. ان کا مطالبہ یہی تھا کہ سب سے پہلا کام یہ کیا جائے جو قاتلین عثمان ہیں ان سے حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیا جائے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی رائے تھی کہ نہیں, ابھی چونکہ حضرت عثمان غنی کے دور میں فتنے عام ہو چکے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی رائے تھی کہ نہیں, پہلے ان فتنوں کی سرکوبی کی جائے, بعد میں رسالت کا مطالبہ کیا جائے. جبکہ عثمان کا بعد میں حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ بعد میں طلب کیا جائے. ابھی جو فتنے سے مطالعہ کرے وہ فتنوں کی سرکوبی ہو جائے, حالات درست ہو جائے, اس کے بعد کی معاملہ آگے جو رسالت کا معاملہ ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا. یہ دو نظریات کے اختلاف دونوں کے درمیان پیدا ہوا. حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ چاہ رہے تھے کہ ابھی حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیا جائے. حضرت علی المرتضیٰ چاہ رہے تھے کہ ابھی نہیں, حالات درست ہو جائے پھر اس کے بعد کیا جائے. یہ آپس کے نظریات کے اختلاف بھی. حضرت علی معاویہ نے آپ کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا تھا, لہٰذا پھر جنگ نوبت یہاں تک آ گئی, آپس کی جنگ کی نوبت آئی جسے تاریخ میں جنگ صفین کہا جاتا ہے, جو حضرت علی المرتضیٰ کی تخت نشین کے بعد خلیفہ بننے کے بعد 2 سال کے بعد یہ جنگ ہوئی. اس جنگ میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے. اس جنگ کے بارے میں روایت کے اندر یہ آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اور آپ کی جماعت کے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا تقتلہ الفئۃ الباغیہ. یہ باقیہ کہتے جماعت کو جو باقی جماعت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم کے ساتھ جو لشکر ہوگا اس لشکر کو باقی جماعت پر کرے گی اور شہید کرے گی, باقی جماعت شہید کرے گی. تو اس سے یہ جو مولائی اپنے آپ کو کہتے ہیں, جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ کو ماننے والے اور معاذ اللہ محب اہل بیت اور محب علی کے حال میں وہ لوگ حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر مقدس صحابہ کرام کے ساتھ ہو کر کیچڑ اٹھاتے رہتے ہیں, وہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں ان لوگوں کو باغی کہا گیا ہے جو حضرت علی کے خلاف نکلیں گے,
اختلاف ہوئے. پہلا اختلاف یہ کہ حضرت علی سے جنگ کرنے کی بنیاد پر وہ منافق ہوئے، بغض ان کا ظاہر ہو گیا اور بغض ظاہر ہونے کے بعد وہ منافق بن گئے. اور دوسرا اختلاف یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کی جماعت کو جو شہید کریں گے لوگ، وہ لوگ کیا ہوں گے؟ باغی ہوں گے. ان دونوں اعتراضات کا جواب دینے کے ابھی میں نے عرض کیا نفاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں. اگر اس حدیث پاک کی بنیاد پر جیسے حضرت علی کے بارے میں فرمایا گیا کہ علی سے محبت کرنے والا ہی مومن ہوتا ہے، علی سے نفاق بغض رکھنے والا منافق ہوتا ہے. اگر اس حدیث پاک کا مطلب مانا جائے، یہ کہا جائے کہ حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالی معاذ اللہ بغض رکھتے تھے، تو زیادہ سے زیادہ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، میں مذہب کے ترجمے کی بات کر رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوگا کہ حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالی معاذ اللہ منافق عملی تھے. عملی طور پر آپ نے نفاق پایا جاتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر ان کی تکفیر نہیں کی ہے. اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو آپس میں صحابہ کرام حضرت علی کی جماعت اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی جماعت کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی وہ ایک اجتہادی جنگ تھی، وہ نظریاتی جنگ تھی. حضرت علی معاویہ کا نظریہ یہ تھا کہ نہیں پورے اسلام کا بھلا ابھی طلب کیا جائے، اور حضرت علی یہ چاہتے ہیں ابھی نہیں بعد میں طلب کیا جائے. یہ آپس میں اجتہادی خطا کی. اس میں بھی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے، نظریہ یہی ہے کہ اس جنگ میں بھی حضرت علی بن المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حق اور صواب پر وہی تھے. حضرت ابن معاویہ خطا اجتہادی پر تھے، اجتہادی خطا پر جس سے ثابت ہوا حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالی اس حدیث پاک کو قرآن بنا کر کے جو لوگ ثابت کرتے ہیں کہ منافق اعتقادی تھے حضرت ابن معاویہ، یہ حکم کبھی ثابت نہیں ہوتا اس حدیث پاک سے. ان کے جو درمیان میں آپس میں مشاورات ہوئے وہ درمیان کی مشاورات کے اجتہادی خطا کی بنیاد پر تھے، اور اجتہادی خطا کی بنیاد پر کسی کو لاتا نہیں کیا جاتا. جو خطا کا اجتہادی خطاکار ہوتا ہے، اجتہادی خطا کا مختلف ہوتا ہے، حدیث پاک میں اس کے لیے بھی ایک عدد کا وعدہ بیان کیا گیا، ایک عدد کے بارے میں حکم بیان کیا گیا کہ اسے بھی ایک عدد دیا جاتا ہے. متفق علیہ حدیث پاک ہے، امام بخاری نے امام مسلم نے دونوں نے حدیث پاک تدریج کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی فیصلہ کرنے کا ارادہ کرے تو وہ غور و فکر کرتے، اجتہاد کرتے. اگر وہ درستگی پر ہوتا مطلب وہ اذان کو اس کے لیے دو اجر ہوں گے، اور اگر وہ فیصلہ کرنے کے بعد اگر وہ خراب ہوگا تو وہ اجر تو اس کے لیے ایک اجر ہوگا. شاعری نے حدیث فرماتے ہیں کہ دو اجر کیوں ملے گا انہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک تو اجتہاد کرنے کی بنیاد پر، اجتہاد جو اصول شرعیہ کے مطابق جو اجتہاد ہے، ایک تو اجتہاد کرنے کی بنیاد پر ان کو ثواب ملے گا، اور دوسرا ثواب وہ نہیں ملے گا وہ درستگی تک پہنچنے کی بنیاد پر وہی ثواب ملے گا. ڈبل اجر ان کے لیے. لیکن جو خطا ہے ان کو ایک اجر کیوں دیا جائے گا؟ تو شاعری فرماتے ہیں چونکہ انہوں نے دوسرے نیت کے ساتھ اجتہاد کیا ہے اور وہ ان کا اجتہاد اصول شرعیہ کے مطابق ہے، لہٰذا انہیں اجتہاد کا ثواب ملے گا، درستگی پر وہ نہیں پہنچے، لہٰذا وہ ایک اجر کے مستحق ہوں گے. لیکن بہرحال مستحق جو ہوتا ہے وہ اجر کا مستحق ہوتا ہے. اگر درستگی پر پہنچ جائے تو ایسی صورت میں دو اجر کا مستحق ہوتا ہے، اور اگر وہ خطا تک پہنچے تو ایسی صورت میں وہ ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے. لیکن اس کی بنیاد پر وہ گنہگار نہیں ہوتا، بلکہ بارگاہ غیب کو اسے ثواب ملا ہے، پھر گناہ کس بات کا، پھر اسے گنہگار قرار دیا کہاں درست ہوگا. کسی طور پر یہ نظریہ بالکل درست ہے. غزوہ احزاب کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب احزاب سے غالب ہوئے تو اس وقت جو مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودی قبیلے تھے، اس میں قبیلہ تھا بنی قریظہ، ان لوگوں نے کفار مشرکین کا ساتھ دیا. پہلے حضور مدینہ منورہ تشریف آئے تھے تو یہودیوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا، معاہدہ ہو گیا تھا. وہ معاہدہ یہ تھا کہ اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے جو حملہ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ جنگ کریں. دشمنوں کا ساتھ نہیں لیں گے، حملہ کرنے والے کا ساتھ نہیں لیں گے، بلکہ آپس میں دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. لیکن غزوہ احزاب کے بعد بنی قریظہ کے یہودیوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد ان لوگوں نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنا ہے، ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے. اور پھر حضور نے اپنے صحابہ کو بھیجا تھا روانہ کرنے میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يصلين احد العصر الا في بني قريظہ کہ راستے میں کوئی عصر کی نماز نہیں پڑھے گا، عصر کی نماز کوئی نہ پڑھے جب تک بنی قریظہ تک پہنچ جائے. مقام بنی قریظہ پہنچنے کے بعد اب وہاں پہنچ کے عصر کی نماز پڑھنا ہے، اس سے پہلے عصر کی نماز نہیں پڑھنا. جب صحابہ کرام روانہ ہوئے بنی قریظہ کے لیے، عصر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا، صحابہ کرام کی جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی.
ایک گروہ اور ایک جماعت کی رائے تھی کہ عصر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، لہٰذا عصر کی نماز ہی پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد پھر عصر سے کا آغاز کریں گے، دوبارہ سفر شروع کریں گے۔ صحابہ کرام جو دوسری جماعت تھی ان لوگوں کا رائے، ان لوگوں کی رائے نہیں، ان کا خیال نہیں ہوا، لیکن حضور نے فرمایا کہ کبھی کوئی ایسا نہیں ہے عصر کی نماز پڑھنا ہے، لہٰذا وقت نکل جائے تو نکل جائے، ہم وہاں جا کر نماز پڑھیں۔ حضور کے فرمان پر صحابہ کرام کا اپنا اپنا اجتہاد، لیکن جب یہ خبر حضور تک آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے سارے کے بارے میں بتایا گیا، حضور نے کسی پر بھی لعنت نہیں کی، کسی کے وعدہ نہیں کی۔ اس سے پتا چلا کہ جو اجتہاد کرنے والا ہوتا ہے، اگر اصول شرعیہ کے مطابق اجتہاد ہے، درستی کی طرف ہوگا، اسے ڈبل اجر ملے گا، اور اگر درستی پر نہ ہو تب بھی وہ آدمی کا مستحق ہوتا ہے، وہ غلط اور لعنت کا مستحق نہیں ہوتا ہے، وہ گنہگار نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے ساتھ جو جنگ تھی وہ جنگ اسی نوعیت کی تھی، اجتہادی خطا کے اوپر حضرت ابی معاویہ نے درستی کے اوپر حضرت علی کو خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، لہذا اس اجتہادی خطا کی بنیاد پر انہیں منافق اعتقاد نہیں کرنا، انہیں خطاکار کرنا، انہیں جہنمی کرنا، یہ کسی طریقے سے بھی درست نہیں، اور ان احادیث و روایات سے کسی طریقے سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا جو دوسرا استدلال ہے کہ بھیڑ باغیہ لشکر علی کو قتل کرے گا، بھیڑ باغیہ، اس میں لفظ باغیہ کے ساتھ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ جو حضرت علی کی جماعت کے اوپر حملہ آور ہونے والے ہوں گے وہ لوگ باغی ہوں گے۔ بغاوت کا جو علی خان کے اندر مانا آتا ہے، یہ مانا آتا ہے عدوان و سرکشی، ظلم و زیادتی، تو اب اس معنی کے لحاظ سے مطلب یہ بنے گا کہ وہ لوگ ظلم و زیادتی کرنے والے ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ دوسرا مانا آتا ہے فاسق و فجور، اس معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ فسق و فجور کرنے والے ہوں گے، گناہ والے کام کرنے والے ہوں گے۔ اور تیسرا معنی آتا ہے باغی کا، طلب کرنا، طلب کرنا۔ قرآن مقدس میں بھی یہ آیت مبارکہ موجود ہے، ذالک ما کنا نبغی، ذالک ما کنا نبغی، یہ وہ چیز ہے جس کو ہم طلب کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب آپ روانہ ہوئے تھے، حضرت خضر علیہ السلام جو بابا تھے، آپ کو بتایا جاتا وہ یہی کہ جب آپ کی مچھلی کشتی سے نکل کر کے سمندر میں چلی جائے تو اس وقت پر آپ کی ملاقات ہوگی۔ آپ کے حافظ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون ان کے اوپر ہنگا اللہ وہ مچھلی نکال کر کے گر گئی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ کے اوپر ہنگا حملہ ہوا، آپ بتا رہے تھے، وہ مچھلی نکال کر کے پکا کر گر گئی۔ جب آگے پہنچے حضرت موسیٰ بیدار ہوا، آپ نے فرمایا مچھلی کہاں ہے؟ تو یوشع بن نون نے کہا کہ وہ مچھلی تو پھر پکا کر گر گئی۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے فرمایا تھا ذالک ما کنا نبغی، یہ تو وہ بات ہے جو ہم طلب کر رہے ہیں، نبغی تو بغاوت کا معنی آتا ہے طلب کرنا۔ یہ تین معنی پیدا ہوا۔ اب اگر تو باغی کا معنی کیا جائے؟ ظالم جماعت کی جائے، گنہگار جماعت کی جائے، یا طلب کرنے والی جماعت کی جائے؟ عام مومن کے بارے میں یہ حکم دیا جائے کہ مومنوں کے ساتھ اچھا بات کرنا۔ صحابہ کرام کی شانیں تو بالکل نرالی ہیں، بالکل نرالی ہیں، ان کے بارے میں یہاں کہا گیا کہ آپس میں کوئی کلام کرنے لگے تو اپنی زبان کو منہ اپنی زبان کو بند کر دیا کرو، ایسے ہمارا کچھ کلام کرنا جو کوئی برا خیال کہنے لگے صحابی کے بارے میں تو اس وہاں سے ہٹا دوسری روایتوں میں آتا ہے، وہاں بتا دیا کہ تم نے جو شریر ہے ان کے اوپر اللہ کی لعنت، تم نے شریر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یعنی اس طرح جو لعنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں صحابہ کرام کو ان کے اوپر لعنت کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کے اوپر اللہ کی عزت کی لعنت نازل ہوتی ہے، وہ ملعون اور مطرود ہوتے ہیں۔ تو ہم جب عام مومن کے بارے میں حکم دیا جائے کہ بہت مان کرنا، تو ہم یہاں پر کیا کون سا مانا کریں گے جس معنی کی بنیاد پر کسی طرح کا کوئی اعتراض پیدا نہ ہو؟ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ بغاوت کا ایک معنی طلب کرنا بھی آتا ہے۔ اگر یہ وہاں معنی بتا دیا جائے تو ان تمام روایتوں میں جس میں صحابہ کے بارے میں کہا گیا حدیث باتیں رہتا تھا، ان تمام روایتوں میں اور اس روایت میں بالکل حالات سے تبدیل ہو جائے گی، کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ کیا کہ وہ جو جماعت ہوگی وہ طلب کرنے والی جماعت ہوگی، اور وہ جماعت کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خون کا بدلہ کرنے والے وہ جماعت ہے۔ اب اس حدیث سے بات کا مطلب یہ ہوگا کہ خون عثمان کو طلب کرنے والی جماعت وہ تمہیں شہید کرے گی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت اسی دن کے اندر ہوئی تھی۔ تو اس حدیث سے بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آئیں گے، یعنی حضرت معاویہ اور آپ کا جو لشکر تھا یہ لوگ سب ظالم لوگ تھے، کافر تھے، منافق تھے، کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آخری روایت میں پیش کروں، یہ لوگ اس طرح یہ بھی کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے یزید بنی کو
تخت نشین ادا کی، تخت پر بٹھا دیا تھا، اور تخت پر بٹھانے کی بنیاد پر یزید ولید چونکہ وہ بالکل لعنتی ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت بے شمار ہو، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو تخت نشین بنایا تھا، لہٰذا کہ حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ظلم ایسا کیا تھا بنی امیہ سے کہ سلطنت دور نہ ہو، اس لیے حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا. یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں. اور اہل سنت فرماتے ہیں کہ یزید کے دور میں جواب غور سے یاد رکھیے، یزید کے دور تک حضرت علی معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی معاویہ کے دور تک کبھی بھی یزید کی بدکرداری ثابت نہیں ہے، کہیں پر یہ ثابت نہیں کہ حضرت علی معاویہ کے دور میں یزید فاسق و فاجر تھا یا اس نے جس کو فجور میں اپنا حضرت علی معاویہ کو چھوڑا تھا اس کے بعد آپ نے ایسا کیا تھا، کہیں سے یہ ثابت نہیں. اس کی بدکرداری تخت نشینی کے بعد، سلطنت ملنے کے بعد اب اس کی بدکرداری عام ہوئی تھی. تو کیا ایک بیٹے کی بنیاد پر باپ کو بلاتا زیادہ ہوا ہو جائے گا؟ اگر بیٹے کی کوتاہی کی بنیاد پر، بیٹے کے قصور کی بنیاد پر اگر باپ کو ملامت کرنے کا بنانا کھول دیا جائے تو قابل بھی تھا، قتل نہیں کیا تھا، قابل قاتل تھا، کیا حضرت حسن علیہ السلام کے بڑے کام کریں گے؟ اس کا اجلاس، اس طرح کی بے باتیں، اس کا اثر کتنا خطرناک ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام، آپ کا بیٹا آپ کو ایمان نہیں لایا، تمہارے منہ میں حق ہو گیا، کیا بیٹے کی بنیاد پر، بیٹے کی کفر شرک کی بنیاد پر، کیا بیٹے کی نافرمانی کی بنیاد پر حضرت نوح علیہ السلام پر انکار کیا جائے گا؟ بڑا تذکر واضح تو ایسا ہوگا، ایک جان دوسرے جان کا حق نہیں اٹھاتی ہے. بیٹے کا قصور اپنی جگہ، اس کے بارے میں اہل سنت و جماعت یوں کہتے ہیں حرام کا روٹی پھیری ہے، ہم سکون سے کام لیں گے، لعنت کریں گے، لیکن ایمان اور کفر کے حوالے سے ہم کوئی حکم نہیں لگائیں گے، ایمان اور کفر کے حوالے سے ہم کوئی حکم نہیں لگائیں گے. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر لاکھ لاکھ کا روایت کھول دینا، یزید کے بارے میں دیکھیں، یہ کسی طریقے سے بھی روا نہیں، کسی طریقے سے بھی روا نہیں. اور آخری بات ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ناز ہوا، بڑا بڑے اعتراضی ہو گئے ہیں، مجھ آگے کی بنیاد پر، مسلمانوں کی زبان کو ختم کرنے کی بنیاد پر ان کا پورا لشکر واقف ہو گیا تھا. اگر یہ بات مان لی جائے تو یہ اعتراض اللہ رب العزت پر بھی پڑے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پڑے گا، قرآن مقدس پر بھی پڑے گا، حضرت امام حسن مشتبہ پر بھی پڑے گا، حضرت فاروق اعظم عثمان غنی پر بھی پڑے گا، اور خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہ اعتراض جا کر پڑے گا. کیا کہیں گے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ منافق تھے تو ان کو سپورٹ کرنے والے ان سب نے غلط کا حکم دیا اور غلط کو سپورٹ کیا ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے واللہ بما تعملون خبیر. اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت امیر معاویہ باتیں جانے کے بعد ہو رہے ہیں، یقیناً معلوم تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو منع کیوں نہیں کیا کہ اس کے بارے میں مہدی اور حامد ہونے کی بات کر رہے ہو؟ دعا نہ کرو، یہ بھائی کیا نہ کرو، لیکن حضرت امیر معاویہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کے بارے میں تمام صحابہ کے بارے میں فضیلت بیان فرما رہا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور دعا فرما رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ کو حضور قابل رحمت بنا رہے ہیں. اگر حضرت امیر معاویہ کا لباس کھول دے کے مان لیا جائے تو کیا کہیں گے کہ قرآن مقدس کی خلافت کرنے والے یہ منافق اعلان اور ان کی خلافت قبول نہیں ہے، قرآن مقدس تصدیق نہیں ہے. یہ اعلان صرف حضرت امیر معاویہ پر ہوگا، یہ اللہ رب العزت پر بھی ہوگا، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عثمان، حضرت قرآن مقدس پر بھی ہوگا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. آپ دونوں نے اپنے دور حکومت میں، اپنے دور خلافت میں آپ دونوں نے انہیں مصر کا، انہیں شام کا گورنر بنا کر کے باندھ رکھا. یہ اعلان دو کے اوپر بھی پڑے گا کہ معاملہ منافق کے افراد، منافق کو لوگوں نے حاکم قرار دیا تھا اور مسلمانوں کے اوپر حاکم بنا کر کے چھوڑ دیا. نظر اتنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم فرماتے ہیں، آپ کی روایت فرماتے ہیں قلایا وقضا معافیہ فی الجنہ، میری جانب سے جو شہداء ہیں اور حضرت امیر معاویہ کی جانب سے جو شہداء ہیں یہ سب کے سب جنت میں ہیں، سب کے سب جنتی ہیں. یہ اعتراض نہ صرف حضرت امیر معاویہ پر پڑے گا بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم کے اوپر بھی پڑے گا کہ ان کے اپنے کے مطابق نازل حضرت علی منافق کو سپورٹ کر رہے ہیں اور منافق کے جنت میں ہونے کے بارے میں کہہ رہے ہیں. حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت امام حسن کے بارے میں، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے اور سرداری والے نام بھی کرنے کا
جائے گا وہ کام کیا؟ حضور نے فرمایا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح پیدا کر دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جب آپس میں اختلافات ہوئی اس وقت حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کی تھی اور صلح کی تھی جس کی بنیاد پر یہ حدیث بات بتاتی ہے کہ یہ جو صلح ہوئی تھی دو مسلمانوں کے درمیان کے درمیان ہوئی تھی, کسی منافق اور مسلمان کے درمیان کے درمیان نہیں تھی. حدیث بات بتا رہی ہے کہ حضرت امام اعظم مسلمانوں کی جماعت کے درمیان صلح کر رہے ہیں اور پھر وہ بغیر کسی دلیل کے صرف اپنی ذہانت کا ڈھنڈورا پھینکنے کے لیے, اپنی ذہانت کا اعلان کرنے کے لیے اس طرح کی بے کی بات کیا کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کو بتائیے بنا بے شمار اہل سنت جماعت کا بہت بڑا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کریم حضرت امیر معاویہ سے درجوں پر کے باہر ہیں, لیکن دونوں کے دونوں یہ حق ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کریم اس معاملے میں حق پر ہوئے, حضرت امیر معاویہ خلاف تھے, لیکن کسی کو بھی بھائی کے ساتھ یاد نہیں کیا جائے گا بلکہ حضرت امیر معاویہ خدائے اجتہادی پر تھے, ایسی خدا پر تھے جس کی بنیاد پر وہ سوال کے مستحق ہیں, اللہ تعالیٰ کی جانب سے اچھے بنے کے وہ مستحق ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو آج کے دور میں فتنے کے طور پر